السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں، ہر لمحے میں ہمیں اپنی خیر و عافیتیں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں جو بہت مجرب المجرب اور بہت پرتاثیر ہے۔ یہ وظیفہ ایسے تمام بچے بچیوں کے لیے ہے جن کی کسی بھی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی، یا ان کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، یا کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے بچے بچیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں اور شادی نہیں ہوتی۔ یہ وظیفہ واقعی میں بہت پرتاثیر ہے، کیونکہ جب مجھے اس وظیفے کا پتہ چلا تو میں نے اس پہ عمل کیا، اور جس بچی کے لیے کیا تھا اس بچی کی آج شادی ہو چکی ہے، اور ماشاءاللہ اس کے پاس ایک بیٹا ہے۔ اس کے بعد میں نے بہت سے لوگوں کو اس وظیفے کا بتایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے جن لوگوں نے اس وظیفے پہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مرادیں پوری کی۔ اس وظیفے کو رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک خاص وقت مقرر ہے۔ اس رمضان یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اگلا رمضان آنے سے پہلے یا اگلے رمضان تک اللہ نے چاہا تو یہ وظیفہ جس کے لیے کیا گیا ہے اس کی شادی ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے، بہن بھائی کے لیے، اور بھائی بہن کے لیے، لڑکا یا لڑکی خود اپنے لیے، غرض کے ہر ضرورت مند کے لیے ہم یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی وجہ سے بڑی عمر کی لڑکیاں، یا جو غریب ہیں یا جو شکل کی پوری ہیں، اللہ کے فضل سے ان کی بھی شادی ہو گئی ہے، اور وہ اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہیں۔ اس عمل کو آپ نے 11ویں اور 12ویں روزے کی درمیانی شب کو کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ 11واں روزہ افطار کرنے کے بعد 12ویں رات شروع ہو جائے گی، اس رات آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ 12ویں رات یہ عمل نہ کر سکیں تو آپ لیلۃ الجائزہ میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ چلیں اب انتظار کی گھڑیاں ختم، اور کرنا آپ نے یہ ہے کہ 11ویں اور 12ویں روزے کی درمیانی رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 12 نفل پڑھنے ہیں، 2 رکعت کر کے یہ نفل پڑھیں گے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد والی سورت ہم نے ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ جب 12 نفل پڑھ لیں تو سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، چھوٹا یا بڑا۔ پھر تمام نوافل اور درود پاک کا ثواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بہن، بیٹی یا جس کسی کے لیے بھی آپ دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا کر خلوص دل سے، عاجزی اور انکساری سے دعا کریں، اور دعا کم سے کم 15 منٹ کے لیے کریں۔ آپ جب بھی یہ عمل کریں تو کوشش کریں کہ تمام امت محمدیہ کے بچے بچیوں کے لیے اس عمل کی نیت کر لیں، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے اللہ پاک سے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک پہلے اس بندے کو عطا کر جو دوسروں کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ یہ عمل رشتوں کے لیے ہی نہیں بلکہ رزق کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، زندگی کی کسی بھی الجھن اور مسئلے کے لیے اس عمل میں ایک عجب تاثیر ہے۔ اور اگر آپ نے اس وظیفے پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی حاجت پوری ہو گئی تو پلیز اس کو اپنے تک محدود نہ رکھنا، بلکہ اس عملی وظیفے کو پیپر پر چھپوا لیں اور لوگوں میں تقسیم کریں، اور لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کا سبب بنیں۔ رمضان المبارک کی 12ویں شب بالکل نزدیک ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس کی ضرورت ہو، اور ہماری وجہ سے کسی کی زندگی میں بہار آ جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، فی امان اللہ۔